لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسينا وبغض الله من أبغض حسينا. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث میں نے جو پڑھی اس میں سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے. خدا اس کو دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے. خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے. حسین کی دوستی میں بڑا فائدہ ہے کہ خدا مل رہا ہے، اور جس کو خدا دوست رکھے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جو حسین کو دشمن رکھتا ہے اس کو خدا دشمن رکھتا ہے، اور جس کو خدا دشمن رکھے یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ خدا چھوٹ رہا ہے. اور جب خدا دشمن رکھے گا نہ دنیا کام آئے گی نہ آخرت کام آئے گی. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے. ظاہر بات تو یہ ہے کہ حسین رسول سے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کیوں کر حسین سے ہو گئے، جبکہ سب جانتے ہیں رسول خدا اشرف الانبیاء تھے، باعث خلقت چرندوں پرندوں وحش و طیور تھے، ملک جن و انس، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں موجب خلقت آدم ہوئے تھے، موجب خلقت عالم ہوئے تھے، موجب خلقت زمین و آسمان ہوئے تھے. آپ نہ ہوتے تو خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا. آپ کی وجہ سے خلائق نے خالق کو پہچانا. آپ نہ ہوتے تو چاروں طرف اندھیرا ہوتا. کیا ہوتا کچھ کسی کو معلوم نہیں. دن ہوتا یا رات ہوتی، انسان ہوتے یا فرشتے ہوتے، سحر ہوتی یا شام ہوتی، آسمان ہوتا یا زمین ہوتا، حیوان ہوتے یا شیطان ہوتے، انسان ہوتے یا فرشتے ہوتے، نیک ہوتے یا بد ہوتے، اچھے ہوتے یا برے ہوتے، کچھ کسی کو معلوم نہیں. اور اگر آپ نہ ہوتے تو یہی پتہ نہ چلتا کہ سب سے پہلے اگر خدا نے کچھ خلق کیا ہے تو آپ ہی کا نور خلق کی.
اب پتہ چلا اگر یہ نہ تھے تو سیدہ بھی نہ تھی، جب سیدہ بھی نہ تھی تو حسین بھی نہ تھے، اگر یہ تھے تو سیدہ بھی تھی، حسین بھی تھے۔ اب اس کا مطلب سمجھ میں آیا، یعنی حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا میرا حسین مجھ سے۔ دوسرا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، تو کوئی اپنے خرد سے بزرگ نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے چھوٹے سے بڑا نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ کیوں کر حسین سے ہو گئے؟ مقصد رسول اللہ کا یہ تھا کہ میرا حسین ہر ایک شخص کو راہ ہدایت پہ لگائے گا، اسلام کو باقی رکھے گا، بیعت نہ کرے گا، جان دے دے گا، بقائے نسل میری جو ہوگی وہ حسین سے ہوگی۔ پتہ چلا اگر حسین نہ ہوتے تو نسل رسول باقی نہ ہوتی، بقائے نسل رسول حسین کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب اگر حسین نہ ہوتے تو نسل رسول نہ ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا، پیغمبر نے جو کہا بقائے نسل رسول میری حسین کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس لیے امامت حسن پر خط، ان کی کوئی اولاد لائق امامت نہیں ہوگی، لیکن اولاد حسین سے سلسلہ امامت جاری رہے گا، اور جس وقت حسین شہید ہوئے تھے قیامت آ جاتی، لیکن چونکہ سید الساجدین امام زین العابدین موجود تھے، آج بھی ان کی نسل پردہ غیب میں موجود ہے، جب حکم خدا ہوگا ظاہر ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو پتہ چلا نسل رسول اگر باقی ہے، بقائے نسل رسول حسین کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ حسین کی عظمت دیکھیں، رسول کی عظمت دیکھیں، رسول فرما رہے میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جو وما ینطق عن الہوی کا شاہکار ہے۔ وہ رسول حسین کا قصیدہ کس انداز سے پڑھ رہا ہے؟ کون حسین؟ وہ حسین جو لامحدود مملکت نبوت کا وارث ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو عظمت و عدالت اور شجاعت میں علی کا آئینہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو چاہو جلال فضیلت و رفعت میں فاطمہ کا ورثہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی شہادت نے معنویت، روحانیت اور انسانی زندگیوں کی فضیلت کو زندہ جاوید بنا دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو حسین و منی کی منزل پر ہے، وہ حسین جو انا من الحسین کی منزل پر ہے، وہ حسین جو جزو رسالت ہے، وہ حسین جو سید شباب اہل جنت ہے، وہ حسین۔ کون حسین؟ جو والعصر کی تفسیر ہے، وہ حسین جو سورہ کوثر کا سرنامہ ہے، وہ حسین جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ حسین جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ حسین جو سورہ فجر کا سورج ہے، وہ حسین جو سورہ فجر کا سورج ہے، وہ حسین جو شہادتوں کا قائد اعظم ہے، وہ حسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون حسین؟ وہ حسین جو بنیاد دین ہے، وہ حسین جو بنائے لا الہ ہے، وہ حسین جو شہادتوں کے قافلے کا قافلہ سالار ہے، وہ حسین جو نازش رسول ہے، وہ حسین جو عالم علم لدنی ہے، وہ حسین جو مجتبی کا بازو ہے، وہ حسین جو فاطمہ زہرا کے چمن کی شان ہے، وہ حسین جسے ماں نے ارمانوں سے پالا، وہ حسین جسے ماں نے ارمانوں سے پالا، وہ حسین
کون حسین؟ وہ حسین جو وسیع محمد اور علی کے سائے میں پروان چڑھا، وہ حسین جو نازش رسول ہے، وہ حسین کون حسین؟ وہ حسین جو شرافت ابو طالب ہے، وہ حسین جو فخر عبد المطلب ہے، وہ حسین جو نسل اسماعیل ہے، وہ حسین جو ناطق ابراہیم ہے، وہ حسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کون حسین؟ وہ حسین جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہے، وہ حسین جو مصطفیٰ کی نبوت کا وکیل ہے، وہ حسین جو قرآن کا محافظ ہے، وہ حسین جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا، وہ حسین۔ کیا مرتبہ ہے امام حسین کا، جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا، جس کا نام اللہ نے چنا، وہ حسین جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے یزیدیت کو بے نقاب کیا، وہ حسین جس نے بنی امیہ کے چہرے کو بے نقاب کیا، وہ حسین جو نجات دہندہ انسانیت ہے، وہ حسین جس نے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین جس کے سجدوں سے زمین لرز رہی ہے، وہ حسین جو تلوار کے، جو خنجر کے نیچے بھی لا الہ کہا، وہ حسین کون حسین؟ وہ حسین جس کی رگے گردن سے پھوٹنے والا معصوم خون کا ہر قطرہ توحید کا ترانہ پڑھ رہا تھا۔ پھر سنیے، کون حسین؟ جس کی رگے گردن سے پھوٹنے والا معصوم خون کا ہر قطرہ توحید کا ترانہ پڑھ رہا تھا، وہ حسین جس نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا، وہ حسین انسانیت کی آواز ہے، حسین جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، جب کسی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ حسین جس نے ظلم و جور کو ایسا دفن کر دیا کہ قیامت تک اب وہ ابھر نہ سکے، وہ حسین جس نے عزم و استقلال و اعمال و وفا کے ایسے نقوش زمین کربلا پہ چھوڑ دیے جسے زمانہ اب مٹا نہیں سکتا۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے اپنے عزم و استقلال، وفا، اعمال نقوش کربلا پہ چھوڑ دیے جسے اب زمانہ مٹا نہ سکے گا۔ صرف بیعت کا سوال نہیں تھا، یزید نے بڑی غلط بات کہہ دی تھی، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، یہ اہل بیت کا ڈھونگ بس اٹھا تو ابو طالب کا خون تھا جو انگڑائی لے کر کے اٹھا۔ یزید کس بیوقوف نے کہہ دیا ہے نبوت لاوارث ہوتی ہے؟ میں کربلا کے میدان میں ثابت کروں گا میرا نانا رسول تھا، رسول ہے، رسول رہے گا، دین تھا، دین ہے، دین رہے گا، شریعت تھی، شریعت ہے، شریعت رہے گی۔ یزید میرا کچھ نہ بچے گا، لیکن آدم بچے گا، نوح بچے گا، عیسیٰ بچے گا، موسیٰ بچے گا، ابراہیم بچے گا، اذانیں بچے گی، خانہ کعبہ کا طواف بچے گا، مسجدیں بچے گی، بارگاہیں بچے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام حسین نے وہ کام کیا ہے، اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ یزید نے تو ایک سر کی بھیک مانگی تھی، حسین نے 72 عطا کیا، عطا کر کے بتایا دیکھ حسین کتنا سخی۔ امام حسین کی وہ شخصیت، امام حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ دنیا نے آج تک امام حسین کو پہچانے، اگر پہچان لیتی۔ ہاں اسی لیے ایک شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہم ہی نہیں حسین سے محبت کرتے، حسین کے داداری کرنے والے سنی بھی ہیں،
حسین کی عزاداری کرنے والے ہندو بھی ہیں، حسین کی عزاداری کرنے والے شیعہ بھی ہیں، ہر جگہ حسین کی عزاداری ہو رہی ہے اور چاروں طرف حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک بستی ہوتی ہے وہاں بھی حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ امام حسین نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، امام حسین نے کوئی اچانک بات نہیں کر کے گزرے، نہایت ہی متانت، استقلال، مردانگی اور کمال شجاعت سے اس کام کے ابتدا کے جس سے اسلام کو یزیدیت کے پنجے استبداد سے بچا لے، اور اس اسلام کو جو بنی آدم کو یقین، صبر، قناعت، حسن خلق، شکر، غیرت، مروت، عفت، عدالت، تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنی کا ذرّی سبق دیتا ہے۔ اور جو خصوصیت سے امام حسین نے اپنی شہادت کو منظور کر لیا وہ اس لیے کہ میرے نانا کا اسلام رہ جائے، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، جس کے لیے نو نبی پر پتھروں کے مہ برسائے گئے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے، نو پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اللہ کا فرشتہ آتا تھا، پروں سے پتھروں کو ہٹاتا تھا، زخم مس کرتا تھا، زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ یہ ہے نبوت کی منزل، جب نبی زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر کے شفا دیتا ہے، لیکن جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے، در حسین پہ آتا ہے تو نئے بالوں پر مل جاتے ہیں۔ یہ حسین کی منزل ہے۔ تو جس کے لیے ابراہیم کو دہکتی آگ کے انگاروں میں پھینک دیا گیا، جس کے لیے جرجیس پیغمبر نے اپنے کو دیگ میں جوش کھا کر مرنا قبول کر لیا، جس کے لیے زکریا نبی نے اپنے جسم نازک پہ آرا کا چلنا گوارا کر لیا، جس کے لیے میرے نانا نبی نے اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ آپ کو خود کہنا پڑا، اوذیا ما اوذیا کما اوذیت، جتنی مصیبتیں مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، جس کے لیے بھیا حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت نے توحید کو ثابت کر دیا، امام حسین کی شہادت نے بلا واسطہ، بلا زحمت معوضہ کے توحید کو ثابت کیا۔ حکیم ربانی اور رسول خدا کے عالی ہمت نواسے نے اپنی شہادت سے بتا دیا کہ اگر کوئی زبردست بادشاہ اور حاکم علی الاطلاق اس پردے کے پیچھے موجود نہ ہوتا جس کے حکم کی نافرمانی ناگوار نتیجہ پیدا کرنے والی ہے، تو میں اپنے کو ایسے سخت مصائب میں کبھی بھی نہ ڈالتا۔ امام حسین نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ میں اس حقیقی بادشاہ کی رضا کے لیے جام شہادت پی رہا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھوں میں حسین کی ساری بضاعت۔ حسین نے اہل اسلام کو بتا دیا، میں اس حقیقی بادشاہ کے لیے شہادت کو قبول کر رہا ہوں کہ جو یقیناً ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا ہے اور ہر ایک کے عمل کی جزا دینے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جل جلالہ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا۔ آج جس کی مجلس ہو رہی ہے، جن مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے، یہ دو بہنوں کی مجلس ہو رہی ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، وہ اپنی ماں کی مجلس کر رہے ہیں اور اپنی خالہ کی، اور وہ مومنہ جو اپنی نانی کی مجلس کر رہی ہے، مگر ان دونوں بہنوں میں اتنی محبت تھی، یہی کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کیا درس دیا ہے، کربلا سے کیا سبق حاصل کیا۔ دونوں بہنوں میں اتنی محبت تھی کہ اگر پہلے بہن کی موت ہوئی ہے 9 صفر کو، تو 2 سال کے بعد دوسری بہن کی موت اسی تاریخ پر ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی موت جو ہوئی ہے 9 صفر کو ہوئی ہے، شب شہادت جناب سکینہ کی پا گئی ہیں۔ اسی لیے ان دو بہنوں کی محبت
اتنی عظیم تھی، اور واقعی اگر کوئی کربلا کی سیرت اور جناب زینب کی سیرت پر عمل کر لیتا ہے تو ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ بھائی و بہن نے مل کے کربلا کو بچایا۔ اگر حسین نے کربلا کو بچایا تو حسین کے بعد جناب زینب نے پورے اسلام کو بچایا، ورنہ اگر زینب نہ ہوتی تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا اور مٹ جاتا۔ آج میں امام حسین کا ایک واقعہ پڑھ کر کے وہیں سے اندازہ لگائیں، وہیں سے ربط مصائب اس لیے کی فرمائش کی گئی ہے جناب سکینہ کے مصائب کے لیے، اور ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک روایت کی بنا پر ہے۔ لیکن پہلے امام حسین کو ان کی منزل دیکھیں، ایک نصرانی تھا، حکیم تھا، حسین کی بڑی عظمت سن رہا تھا، اور رسول خدا نے حسین کے لیے کہا تھا کریم ابن کریم، جو خود رحمت للعالمین ہے وہ حسین کو کہہ رہا ہے کریم ابن کریم، تو نصرانی کہہ رہا ہے ایک دن میں حسین کو آزماؤں گا۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ پلٹا، صبح صبح ایک بچہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ حکیم میری ماں بیمار ہے، چل کر کے علاج کر دے۔ وہ نصرانی گیا، جانے کے بعد بچے کے ساتھ جاتا ہے، اس کی ماں کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں کا علاج ہو جائے گا، لیکن ایک شرط، کوئی بھی شرط ہم پوری کرنے کو تیار، کا شرط یہ ہے کہ تم ایک سفید گھوڑے کا جگر لاؤ، اور یہ گھوڑے کا جگر کہیں اور نہیں ملے گا سوائے حسین کے پاس۔ اللہ حسین کی منزل کو پہچانے۔ وہ لڑکا آیا، امام حسین کی خدمت میں سلام کیا، کہو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں بیمار ہے۔ حکیم نے کہا آپ کے پاس سفید گھوڑا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا کلیجہ چاہیے۔ امام حسین نے حکم دیا گھوڑے کو ذبح کیا جائے، گھوڑے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا کلیجہ دیا جاتا ہے گھوڑے کا، وہ لڑکا لے کر کے جاتا ہے۔ حکیم کے پاس پہنچا، جو نصرانی حکیم تھا جو حسین کو آزمانا چاہتا تھا، کہا بیٹا غلط جگر لے آئے، میں نے ایسے رنگ کے گھوڑے کا جگر کہا، تو پھر آ کر کے کہتا مولا حسین وہ ایسے دوسرے گھوڑے کا جگر چاہیے۔ امام نے وہ بھی گھوڑا ذبح کرایا، اس کا جگر دیا، پھر حکیم کے پاس لے کے حکیم نے کہا نہیں کالا گھوڑے کا جگر چاہیے، وہ آیا، کہا مولا کالے گھوڑے کا جگر چاہیے، امام نے کالا گھوڑا بھی ذبح کر دیا، یہاں تک کہ 7 گھوڑے ذبح کرائے۔ حکیم جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنا جگر لے کر کے آ رہا ہے تو خود بخود امام حسین کی خدمت میں آ کر کے کہتا مولا اب میں نصرانی نہیں رہنا چاہتا، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتا مولا اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب مجھے اسلام سکھا دیجئے۔ امام حسین نے اس کو کلمہ پڑھایا، نصرانی حکیم مسلمان ہو جاتا ہے۔ حسین کو آزما رہا تھا کہ واقعی یہ کریم ابن کریم ہے، 7 گھوڑے کو ذبح کرا دینا کوئی ہوتا تو نہ کراتا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو امام حسین نے کہا اور کچھ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا اور کہا چل استبل میں، تجھے یقین تو ہو جائے کہ 7 گھوڑے ذبح ہوئے ہیں کہ ایک ہی گھوڑے کا جگر لے جا رہا۔ استبل میں لے کر کے آئے تو دیکھا 7 گھوڑے مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا مولا میں نے دیکھ لیا، اسی لیے تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آپ کریم ابن کریم ہیں۔ امام حسین نے کہا کیا کوئی اور اعجاز دیکھنا چاہتا؟ کہا مولا آپ کیا اعجاز دکھانا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھ، امام حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، 7 گھوڑے زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نصرانی دیکھ کر کے کہتا واہ مولا آپ کی زبان میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے، میں سمجھ گیا تھا اسی لیے آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں نے آپ کا کرم بھی دیکھ لیا کہ اللہ کے نام پر آپ سب کچھ قربان کر دیں گے، یا کوئی سائل آ جائے گا تو اس کے سوال کو آپ رد نہیں کریں گے۔ امام حسین کی وہ شخصیت ہے، امام حسین کی وہ فضیلت ہے، امام حسین کی وہ منزلت ہے۔ لہذا عزادارو، امام کے چاہنے والوں، اب میں مصائب کے چند فقرے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جناب سکینہ کے لیے کہا گیا تھا مصائب کے لیے۔ امام حسین نے جو اپنی قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، کسی کو عزیز نہیں رکھا، جب سب قربان کر دے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب چلا ہے تو منزل ب منزل طے کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک منزل آتی ہے جہاں یزید کا بھرا ہوا دربار، جناب سکینہ وہاں ہے اور جناب زینب بھی بیٹھی ہوئی ہے قید خانے میں۔ یزید کی بیٹی رملہ آئی اور آنے کے بعد یزید کے زانوں پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے سرہائے شہداء کو دیکھنے لگی، سارے سروں کو دیکھتی رہی
ایک چھوٹا سا جھنڈونے بالوں والا سر نظر آیا۔ رملہ دیکھ کر کے کہتی بابا یہ چھوٹا سر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کہا کیا کرو گی؟ کہا بابا اس کو مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے جا کر کے جھولے میں جھلاؤں۔ یہ باتیں جناب سکینہ اور جناب زینب سن رہی تھی۔ یزید نے کہا ہے تمہیں سر نہیں ملے گا۔ تو رملہ کہتی بابا اگر سر نہیں دیں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ناراض نہ ہو تو آپ کو یہ سر دینا ہوگا۔ یزید نے جناب علی اصغر کا سر رملہ کو دیا تو جناب زینب سے سکینہ کہتی پھوپھی اماں یہ میرے بھیا کا سر لیے جا رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹی سکینہ جاؤ۔ آگے آگے رملہ جا رہی ہے، پیچھے پیچھے سکینہ جا رہی ہے۔ جب گھر قریب آ گیا، گھر کا دروازہ کھلا، رملہ سر لے کر کے علی اصغر کا اندر گئی، دروازہ بند ہوا، سکینہ پسے در کھڑی ہو گئی۔ اب رملہ اپنی ماں ہند سے کہتی ہے اماں جھولا لاؤ۔ کاہے کے لیے؟ کہا میں سر لے کر کے آئی ہوں، اس کو جھلاؤں گی۔ ہند کہتی ہے اے رملہ وہ جھولا میں نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو میں نے حسین کے لال علی اصغر کے لیے بنایا ہے، وہ بڑا خوبصورت۔ تو رملہ کہتی اماں یہ بھی تو بڑا خوبصورت۔ یہ جملہ سکینہ نے جب سنا تو زار و قطار رونا شروع کیا، سکینہ کی چیخ نکل گئی اور بڑے بلند آواز سے سکینہ نے رونا شروع کیا۔ ہند دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، کوئی بچی ہے جس کے کان کی لویں پھٹی ہوئی ہے، جس کے چہرے پر تماچے کے نشان ہے، لوؤں میں خون بھرا ہوا ہے، اس کی لوؤں میں خون بھرا ہوا ہے اور کرتے کا دامن جلا ہوا ہے۔ پوچھتی ہے بیٹی آپ کون ہو؟ آؤ گھر کے اندر آؤ، آؤ گھر کے اندر آؤ۔ سکینہ جب گھر کے اندر گئی تو ہند کہتی بیٹی بیٹھ جاؤ۔ بس تڑپ کر کے سکینہ نے کہا آج تک مجھ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے، آج تو کہہ رہی ہو بیٹھ جاؤ۔ میں کربلا سے شام تک پیدل چلتی رہی لیکن کسی نے نہیں کہا بیٹھ جاؤ۔ ہند کہتی ہے بیٹی یہ بتاؤ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا کیوں پوچھتی ہے؟ کہا اس لیے پوچھتی ہوں تمہاری صورت بڑی نورانی ہے۔ کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ کہا مدینے میں کس محلے کی رہنے والی ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم۔ جب محلے بنی ہاشم کا نام سنا تو ہند تڑپ گئی۔ محلے بنی ہاشم؟ کہا جی۔ کہا تب تو تم میرے مولا حسین کو ضرور جانتی ہوگی۔ سکینہ کہتی ہے مجھ سے زیادہ حسین کو کون جانے گا، یعنی ابھی نہیں بتاتی کہ میرا باپ، مجھ سے زیادہ حسین کو کون جانے گا۔ بیٹی اگر تم حسین کو جانتی ہو تو یہ بتاؤ ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے بتانا شروع کیا۔ ایک کا نام ہے علی ابن زین العابدین اور ایک کا نام ہے علی اکبر، دوسرے کا نام ہے علی اصغر اور ایک کا نام ہے علی اوسط یعنی زین العابدین۔ ہند کہتی ہے بیٹی نام تو تم نے بالکل صحیح بتایا، اب یہ بتاؤ حسین کی بیٹیوں کا نام بتا دو۔ جناب سکینہ نے کہا ایک بیٹی کا نام ہے کبرا، ایک بیٹی کا نام ہے صغرا۔ اور اس کے بعد سکینہ خاموش ہو جاتی۔ ہند کہتی بیٹی ایک بیٹی حسین کی اور ہے اور جو بڑی پیاری ہے، نازوں کی پری ہے، حسین بہت چاہتے تھے، اس بیٹی کا نام نہیں بتایا۔ کہا کون بیٹی؟ کہا سکینہ۔ بس سکینہ سے وزادار و ضبط نہ ہو سکا، تڑپ کر کے کہا ہند تو نے پہچانا نہیں، میں ہی تو سکینہ ہوں، یہ میرے بھیا کا سر ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا یزید نے سب کو قتل کرا دیا، یہ میرے ننھے بھیا کا سر رملہ لے کر کے آئی ہے۔ ہند نے جب یہ سنا تو تڑپ کر کے رونا شروع کیا اور اس کے بعد آتی ہے۔ آنے کے بعد جب قید خانے میں پہنچتی جناب زینب نے کہا بیویوں مجھے بچا لو، ہند مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ جیسے ہند پہنچی کرسی لائی گئی، کرسی پہ بیٹھی، ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھ کر کے کہتی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب کی طرف دیکھا، بیوی آپ اپنے بالوں سے سر کو چھپائے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہا مدینے کی۔ کہا مدینے میں کس جگہ؟ محلے بنی ہاشم۔
ایک ایک کو جب پوچھنا شروع کیا کہا اچھا حسین کے بھائی کا کیا نام ہے؟ جناب زینب نے کہا ابو الفضل العباس، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹے کا نام کیا؟ کہا علی اکبر، کہا اور بیٹے کا نام کیا؟ کہا علی اصغر، ہر ایک کو بتا رہی ہیں جناب زینب، کہا علی اوسط یعنی زین العابدین، ہر ایک کو جب بتا دیا تو ہند کیسے جناب زینب نے کہا ہند ان کی بہنوں کا نام نہیں پوچھے گی؟ ہند تڑپ کر کے کہتی یہ بی بی اب یہ نہ کہنا، ہند تڑپ کر کے کہتی ہے اب یہ نہ کہنا، ان کا نام نہ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا ان کا بھائی عباس ہے، ان کا بھائی حسین ہے، ان کا بھائی علی اکبر ہے، اس کا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ بازار ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند اگر زینب آ جائے تو کہتی بی بی ایسی بات نہ کیجیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند پہچان لے میں ہی زینب ہوں۔ بس جیسے ہی ہند نے پہچانا قدموں پہ سر رکھا، بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہند کربلا کے میدان میں بھرا گھر لٹ گیا، وہ دیکھ بھیا کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے۔ ہاں عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب جناب سکینہ بابا کو یاد کرتی تھی تو تڑپ تڑپ کے روتی تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، خواب دیکھ کے چونک اٹھی، بابا کہاں ہو؟ جناب زینب نے کہا سکینہ کیا؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا۔ کہا پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا۔ کہا سکینہ کہاں تمہارا بابا ہے؟ یہ رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی۔ یزید نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا سکینہ نے خواب میں دیکھا ہے۔ بس کہا سکینہ کے لیے اس کے بابا کا سر لے جایا جائے۔ عزاداروں کیا بچے اسی لیے ہوتے ہیں باپ کا کٹا سر دیکھیں؟ ایک مرتبہ جب کٹا ہوا سر آیا ہے اور پوچھ سے ڈھکا ہوا تھا، آیا اور آنے کے بعد جناب زینب نے لیا، بھائی کا سر لے کر کے کہتی بھیا آج بہن تم سے ملاقات کر رہی ہے، لو سکینہ تمہارا بابا آ گیا۔ سکینہ نے باپ کا سر لے کے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا ابھی تو آپ آئے تھے کہاں چلے گئے؟ یہ کہہ کر سکینہ شکوا کر رہی، بابا یہ ککریلی زمین ہے، بابا یہ پتھریلی زمین ہے، اے میرے اچھے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے بندے چھین لیے گئے، بابا سیلیاں ماری گئیں۔ یہ کہہ کر کے سکینہ اتنا روئی، روتے روتے جب خاموش ہو گئی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ تھک چکی ہے، آپ اٹھا لیجئے۔ جیسے ہی شانے پہ ہاتھ رکھا، جناب زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا میری سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ بازادارو سید سجاد گریا کرنے لگے، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ سید سجاد نے کیسے قبر بنائی، کہاں سے کفن آیا، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب غسالہ کو بلایا ہے، غسالہ آئی ہے، غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کے روتی ہوئی باہر آئی۔ کہا یہ سید سجاد کیا تمہاری بہن کو کوئی مرض تھا؟ کہا نہیں تو۔ کہا نہیں تمہاری بہن کو کوئی مرد تھا، بتاؤ تو صحیح۔ سید سجاد نے کہا میری بہن کو کوئی مرد نے۔ کہا کیوں پوچھتی ہے؟ کہا جب جسم سے میں کپڑا علیحدہ کرتی ہو تو جسم کے ساتھ ساتھ کھال بھی اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سید سجاد نے کہا ارے میری بہن کو اتنی سیلیاں ماری گئی، خون جو نکلا کرتے سے چپک کر کے رہ گیا۔ ہاں دارو امام کے چاہنے والوں، ایک روایت بتاتی ہے اسی خون بھرے کرتے میں سکینہ کا غسل ہوا، کفن ہوا۔ سید سجاد نے بہن کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ کیوں عزادارو میرا بیمار آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے بتاؤں؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے۔ لنگر وہ جو پیچھے ایک زنجیر بدی ہوتی، بڑا سا لوہا، کیسے امام کھینچتا ہوا لے کے چلا۔ جب قبر کے پاس آیا اور آ کر کے کہا بہن سکینہ تیرا باپ قبر میں کیسے اترے؟ پیروں میں تو بیڑی پڑی ہوئی ہے،
اور یہ کہہ کر کے ایک مرتبہ مڑے بابا سکینہ مر گئی. ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کیا, چچا عباس آپ کی سکینہ مر گئی. یہ کہنا تھا قبر سے 2 ہاتھ نکلے, ارے لاؤ میری سکینہ کے دے دو, سکینہ کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی. ارے جب 2 ہاتھ نکلے دے کر کے سید سجاد کہتے ہیں اے بہن سکینہ معاف کر دینا, اگر مدینہ ہوتا تو تیرا شان سے جنازہ اٹھاتا, غسل دیتا, کفن پہناتا, اپنے بھیا کو معاف کر دینا. میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, جو قبر میں اتر نہیں سکتا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار لحاظ جو واسطہ محمد والے محمد کا, جن کے دل روئے ہیں, جن کی آنکھیں روئی ہیں, جنہوں نے رونے کی شکل بنائی ہے, اگر اس سلے میں کچھ دینا چاہتا تو حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی, 2 مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. بیٹی کو ماں کے غم میں صبر عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرما. دنیا میں جتنے مومنین مومنات ہیں ان کو کورونا جیسی بیماری سے پروردگار تو محفوظ فرما. اے پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے مان ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ناموس کی حفاظت فرما. کریم پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. حضرات سے گزارش, 1 مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ توحید, اول آخر درود پڑھ کر جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. سکینہ کہانی سنو, سکینہ کہانی سنو. ایک شہنشاہ تھا, ہائے سکینہ, ایک شہنشاہ تھا, یثرب میں رہا کرتا تھا. اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا. در پہ جبریل سا دربان رہا کرتا تھا. اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا. اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا. آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا. سکینہ کہانی سنو, سکینہ کہانی سنو. اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا. ماں نے شہزادی کونین لقب پایا تھا. اس کے بیٹوں کو نظر عکس نبی آتا تھا. بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا. اس کے ایک بھائی کے رگ رگ میں وفا بہتی تھی. ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی. سکینہ کہانی سنو, سکینہ کہانی سنو. ایک دن کیا ہوا, ہائے سکینہ, ایک دن کیا ہوا, وہ گھر سے سفر پر نکلا. اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا. اشقیا نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا. 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا. ہو گئی عام ہر ایک جور و جفا اس کے لیے, اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے. سکینہ کہانی سنو, سکینہ. اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی. بھائی کے ہاتھ کٹے, تیر لگا, مشق چھدی. لاشیں پامال بھتیجے کے بھی مقتل میں ہوئی. بے زباں قتل ہوا, خستہ چھری اس پہ چلی. اس شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی. بجھ گئے سارے شام میں غریبہ آئی. سکینہ کہانی سنو, سکینہ کہانی سنو. خیمے جلنے لگے نزدیک ستم گر آئے. اس شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے. کان زخمی ہوئے, خون آنکھوں سے ٹپکا ہے. ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے. جلتے دامن کو لیے گنج شہیدہ میں گئی. رسی گردن میں بندی شام کے زندہ میں گئی. سکینہ کہانی سنو, سکینہ
کہانی سنو. پھر سکینہ نے کہا ہائے سکینہ، پھر سکینہ نے کہا رہتے تھے وہ لوگ کہاں. بولی زینب ہوئے وہ سارے اسیر زندہ، قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جاں. بولی رو رو کی سکینہ پھوپھی اب نیند کہا، تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے، اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے. سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو. بولی رو رو کی سکینہ یہ میرا قصہ ہے، اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے. نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھیا ہے، میرا اصغر ہے لعینوں نے جسے مارا ہے. بے ردا تم ہو پھوپھی جان میری جاتی ہے، یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے. سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو. جس کو سینے پہ شہنشاہ کی نیند آتی تھی، دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو پیاسی تھی، اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی. اس شہنشاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں، جس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں. سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو. ختم جب شام کے زندہ میں کہانی یہ ہوئی، وہ جو سنتی تھی کہانی وہ سکینہ نہ رہی. ہمیں زنجیر نقاہش سے اٹھا ایک قیدی، ایک ننھی سی لہر کانپتے ہاتھوں سے بنی. سر شہنشاہ کی گودی میں لہو روتا تھا، وہ حسینہ کا بس ایک شور بپا ہوتا تھا.